حج کرنے والا کون ہے؟ فرمایا سن لو الذین آمنوا وقالوا یتقون، وہ میرے بندے نے جڑے ایمان لے آون تو ساری زندگی پرہیزگاری کی اختیار کریں۔ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ ہر عام بندے واسطے نہیں ہے، ہر عام بندہ، ہر لٹو پٹو، ہر بیرموپیا، ہر مدلیہ جڑا ہے وہ آپ کے میں تب اصلاح کرو، ایسی بات نہیں۔ بڑے اوکھے پیڈے نے، بڑی اوکھی راواں نے، اس واسطے فرمایا کہ جڑے ایمان لے آون، صاحب ایمان کے ہون، تو ایمان کے نال ساری زندگی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا نہ انہوں نے کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہوں نے کوئی غم ہوتا ہے۔ اس آیت دو لفظ نے، خوف ہی ایک حزن ہی، عربی میں دو لفظ نے، خوف اور حزن۔ ایک خوف ایک حزن، اگر تک سمجھ آ رہی ہے؟ دو لفظ نے، خوف حزن۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ دو لفظ ہیں نا، خوف ہی غم ہی، دونوں ہی کوئی ٹھہرائے تھے۔ خوف کا مطلب کہ خوف ہے، غم کا مطلب کہ غم ہے، خوف ہے۔ لیکن علماء دین یہ تخصیص فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ مطلب دو لفظوں کا الگ لگے۔ فرمایا خوف کا مطلب ہے کہ جڑا بندہ صاحب ایمان کی ہوئے، پھر پرہیزگار کی بڑھ جاوے، اللہ کریم ساری دنیا کا خوف کو دل چکا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا خوف، وہ بندہ دنیا میں بے خوف ہو جائے۔ اور حزن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم آخر کا سارا غم کہہ رہا ہے، پریشانیوں کی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد آپ نہیں ہوتی ادھر بالکل منظر دیکھ کے نا کہ کسی کافی دیر کو آئے ہو، ذرا حبس غصہ ڈھاکر دیکھ کے تھوڑی کچھ بے چینی دیکھ کے کہ تسی بھی خیر بات کہہ کے نکل جاؤ، اس واسطے گل کر رہے کہ راہ جگی میرا بڑی اوکھی ہے، راہ سوکھ نہیں۔ کچھ سارے لوگوں نے، عام فام لوگوں نے کچھ سوکھا سمجھ جاتا، سوکھا سمجھ کے بس کچھ ہم دیکھ کے نکل جاتا ہے۔ یہ راہ اتنی سوکھی نہیں، اس راہ کی جڑ میں بنیاد میں بڑی ساری قربانیاں ہیں، بڑے خون ہیں، بڑے سارے خون نے کہ جڑا میں، اور اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اور آغاز کو لے کے آج تک اور قیامت تک یہ واسطے لوگ آتے جائیں گے اور لبیک کہہ کے یہ تھلے اپنی گردن کٹا کے دے کے تشریف لے جاؤں گے۔ اور یقیناً جڑے بول بند ہو رہے ہیں نا، یہ مثال کی کوئی لوگ نہیں، ضروری نہیں کہ کوئی بڑی گندی ہو گیا، کوئی بڑے قسم کا کوئی بڑا کج خدا کوئی پیر آ گا، کوئی کج خدا کوئی ایسا مولوی آ گا، یا کوئی بڑا امیر کبیر وزیر مشیر کوئی بڑا وڈیرا آ گا، نہیں ایسی کہہ دی نہیں۔ بس اگر اس جگہ کے کسی نے آنا ہے تو اس واسطے ضروری ہے اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ اور کس کی قربانی؟ سب سے پہلے اندر کے نفس کی قربانی ملتا ہے، کیسے واسطے اپنے نفس کو قربان کرو۔ جہاد ہی ہے نا، جہاد کا جہاد میں نفس بھی، جہاد میں سیف بھی، یہ دونوں لازم و ملزوم نے۔ سب سے پہلے جہاد میں نفس، اپنے نفس کا جہاد کرو، اپنی ساری خواہشات کو پامال کرو، خواہشوں کو ختم کرو، خواہشوں کو پامال کرو، خواہشوں کو ختم کرو، پھر ختم کر کے پھر ہتھیار لے کے اسلام کے دشمن واسطے پایا دونوں چیزوں۔ ایس دن آج ایس فیڈ کی خوراک کی ضرورت ہے، TGT والے ہو، ایس فیڈ کی ضرورت ہے۔ فقط بڑی سخت محفل سجا لینا، پروفیشنل لوگوں کو بلا لینا، انہوں نے کچھ دیر واسطے انہوں نے شریلے پانوں سن کے اپنے آپ کو محظوظ کر کے نکل جانا، محفل کا مقصد نہیں۔ محفل واسطے یہ ذریعے ابلاغ ہے، یہ ساڑھے واسطے ساڑھے کھول ان چیزوں کو پہنچانا کا ذریعہ ہے۔ تسی بہت سارے جس طرح لوگ آئے ہو نا
تقریباً پینٹ کی ساری کریم حاضر ہوتی سی. ضروری ہے کہ دیتے ایسی گفتگو کی جاوے، ایسی بات تمیز کی جاوے کہ سارے اندر کچھ لگے، کوئی چنگاری اندر جم جائے، اندر چنگاری جم جائے، اندر کچھ آگ لگے گا اور سب پتہ چلے کہ سارا مقصد کی ہے، سارا جیون کا، سارا زندگی گزارن کا اور سارے مرن کا مقصد کی ہے. اگر اس مقصد کو بغیر اسی چلے گئے اپنی زندگی کو مکمل کر کے تمام کر کے اسی اس جہاں کو اٹھ گئے کہ سمجھ لو کہ اسی بے مقصد فوت کر رہے ہیں، بے مقصد فوت کر رہے ہیں اور ساڑھے اور جانوراں کس قسم کا کوئی فرق نہیں. اگر اس جہاں کو کوئی کتا مار گئے، کوئی جانور مار گئے اور اسی بغیر اس مقصد سے زندہ کیتے اگر اسی بھی ہو گئے تو میں خدا کی قسم اٹھاتا اپنا کہ سارے اور جانور مرن کا کوئی فرق نہیں، بلکہ الحمدللہ مجموعی طور پہ ہر عام بندے جڑا بندہ جس بندے نے توحید کی بہ نہیں پیتی، نبوت و رسالت جس نے جان نہیں پیتا نا، اس بندے نال جانور کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے. اور فقط جانور ہی نہیں، ہر چیز اس بندے نال، ہر چیز اندر افسر ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور یہ قرآن رشید کی یہ لفظ بار بار کرے ہیں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یاد رکھتے ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور میرے پڑھے الفاظ کی بات کا سب مفسروں نے ایک مقام پہ فرمایا، سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک کے آپ نے فرمایا کہ ہر کافر جن اور کافر انسان کو علاوہ ہر چیز جانتی کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں. سبحان اللہ. لہذا میرا بڑا خاص مقصد ہے جڑا مقصد لے کے آئے ہیں اور اے پیغام فقط ہی جڑی بات کریں اے ٹھٹا سجدہ تو لے کے پوری آل ورلڈ واسطے پیغام ہے میرا کہ ایسے مقصد کو زندہ کرنے واسطے، ایسے مقصد کو پورا کرنے واسطے سنایا. اگر اس مقصد کو پورا کیتے بغیر اسی اس دنیا کو اٹھ گئے تو سارے لوگ ہر چیز بہتر ہے، اسی ہر چیز میں اسفل اور ہر چیز میں ابتر ہے. اور اگر اے مقصد صحیح ہو گیا، اے مقصد پورا ہو گیا تو سمجھ لو جے اے ساری دنیا بھی ساری ہے، ساری آخرت بھی ساری ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اے نئی جنریشن جتنی ہے، اے میرا امید ہے بیان دفاع ہو رہے گا اس مفاد اس کو سننا. اگر میں قرآن سنت کے بعد جاؤں گا تو سر شکوا کرنا ہے، اور اگر میرے مفاہیم، میرے مطالب اگر قرآن سنت کی روشنی میں جاؤں تو پھر انہوں بار بار سنیں اور دل جگہ دیں. اور ایسے میں کوشش کرو کہ پروفیشنل پیرا نہ لو اور پروفیشنل علماء نہ لو. کوشش کرو ایسے زندہ دل بندیاں کے پیچھے آؤ، ایسے زندہ دل بندیاں کے قریب آؤ اور ہمیشہ اور یہ کاملین کی صحبت رکھو اور اپنا مائنڈ سیٹ صحیح کرو، اپنے ذہن کو صحیح کرو گا کہ اسی کس طرح کی زندگی گزارے اور سب کس چیز میں مطلوب ہے. اپنا آئینہ صاف کریے، اپنا آئینہ صاف کر کے اپنی زندگی کو ترتیب اور تشکیل دے کے اپنا سفر جاری کرو. اپنی زندگی کو فضول نہ گزارو. اسی خاص مقصد لے کے آئے، خاص مقصد. اگر اس مقصد کو باہر نکل گئے تو یاد رکھیں کہ ہر چیز سارے کے قرض ہے، ہر چیز سارے کے ادھار ہے، ہر چیز کا سب جواب دے گا، ہر چیز. اللہ تعالیٰ صاحب نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. فرمایا کہ بے شک میری زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بھی ہوں، میری زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہیں. یعنی میں مطلب آسان کر دینا کہ سمجھ لو اے ساری دنیا ہی نیکاں دی ہے، آخرت بھی نیکاں دی ہے. لگتا ہے کہ تساں اگر پیسے نے دھیان دیتا تو میری گل آج رہ جائے گی جڑی آپ میرے سینے سے نا ہو سکتا ہے کہ بوجھ نہ جائے. اس آلو لاؤ اپنی اپنی جھگی اڑاؤ، آپ یہ جھگی مار لاؤ، اپنی جھگی مار لا کے اس کو اس طرح کا سبب ہے.
محبت کا پہلا سبب یہ کہ اپنے گھر کو اب لا کے انہوں سیکھنا، اپنے گھر اب لا کے خوش ہونا، اس کا پہلا سبب ہے۔ لیکن آپ کیسی آتے ہوئے محبت الہی، محبت رسول دی، اس کے رسول دی آگے ہوئے جس کو اپنے من میں چلاؤ۔ سب پتہ چلے کہ سارا مقصد کی ہوا ہے، فقط کھا لینا، فقط پی لینا اور زندگی گزار کے ایک تو خیر بات کہہ کے چلے جانا، ایک کام نہیں تھا دنیا تے اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے تو امن آوے اوکھے سوکھے ویلے اس میں خیر سنگی والوں بہتر یاد رکھیے۔ دنیا صاحب نے فرمایا نا خاص رمزی طرف اشارہ کیا ہے، مقصد کی طرف فرمایا دنیا کے جو کم نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیسہ مانگے دو میں ادھار دیتا ہوں، میں ہوتا ہوں تو پیسہ مانگے تو اس کو ادھار دیتا، اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے جو کم نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے، دنیا کے جو کم نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے اس کے خیر سنگی کو بہتر جان رکھیں۔ یعنی تمام گرانے حساب وہ لوگ کہ پروفیشنل کہ فقط صرف نظرانے لے کے ایسا ساڑی کو جانا رکھ گیا، پروفیشنل علماء، پروفیشنل سارے تعلق وہ حضرات بڑے بڑے دن اس کو مراد ہیں جنہیں کو اس بے خیر سنگی جنہیں خیر نہیں مل رہا، جنہیں خیر میں اثر ہی نہیں چیتا وہ دیکھو کلے کے رہ جانا ایک بھی لیکن کلے رہ جانا بہتر ہے۔ لہذا میں جرا دل چلائیے، میں عرض کر رہی سی کہ ایسے میں ضرورت ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانو، سارا مقصد کی ہے، سارا خاص مقصد ہے، ایک اینگل ہے جنہیں واسطے چلن واسطے سکھائے ہیں۔ اگر اسی اس کو دائیں بائیں ہٹ گئے تو زندگی برباد ہے، اور ایک زندگی جب اس رہ گیا نا ایک زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک نمبر جو ہے نا بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی کو فضول نہ سمجھو، پھر وہ ابس نہ جاؤ۔ حضرات تشریف فرما وہ حافظ صاحب کی تشریف فرما حسن ذرا آیت واضح ہے کہ اَفَا حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، فرمایا کہ اے تسی گمان کرتے ہو کہ تسی اینے فضول پیدا کیتے گئے ہو، تسی سارے گمان کرتے ہو کہ تسی اینے پیدا کیتے گئے ہو، تسی بے مقصد پیدا کیتے گئے ہو، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں ہے نا تسی اینے آگے ہوتا۔ آیت واضح بہت بڑی جامع آیت ہے، اس بڑے سارے نقطے اور بڑے سارے پوائنٹ نکلتے پہلے۔ ہمیں کسی غریب تو غریب کے گھر کی اولاد پیدا ہو رہی ہے نا، اس آیت کو مستعد کی ہے۔ پاکستان میں پاکستان کے بعد ملک ہوئے کوئی جھکی جائے نہیں ہوئے نا، ایسا بچہ جن میں جو ساری زندگی تان پہ کپڑا نہیں آیا اس کو وہ مراد کی ہے۔ اسی پوری عالمی انسانی کے اس کو مراد ہے۔ تو میں کہ دوسرا گمان کر لے اصلا تو تم اہم پیدا کرتے ہو، تسی فضول آئے ہو اہمی یعنی جتنے ڈھول پتوا ہے جتنے چمکا ہے تو سوچتے گھومے میں جڑ جاتا کدے اجلی گلی کدے اجلی گلی طرح کدے اٹھے تسی اہم کو پاس سے آئے ہو جا تو میں ایسا تو اہم نہیں پیدا کیتا، تسی اہم نہیں پڑھائے گئے ہو، تسی اہم پیدا نہیں کیتے گئے ہو، تھوڑا خاص مقصد ہے، تھوڑا خاص مقصد ہے جس مقصد واسطے قوم میں آیا گیا۔ ہمیں کسی بھی جڑی ہے ہمیں اسی اپنے آپ کو پہچانیے نا، اسی سیاحیے نا ایک الگ گل ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ گل ذرا آگے طرف مثال دے کے اپنی گل واضح کر کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نا ایک ہدایت لکھی ہے فارسی میں، اس کا مفہوم ترجمہ ہے جس گل کی وجہ سے بولتا ہے انہیں بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اندر بڑا تھا بڑے جڑا آدمی بیٹھا ہے بڑے آپ نے لکھا کہ ایک شیر کا بچہ نا بکریاں تیار اجاڑی چلاتا ہے، وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ دے پڑے جاتا ہے بے بڑے وہ نہ چلتا ہوتا ہے بکریاں دال کا کئی دن محنت بکریاں دال بڑا مانوس ہو گیا، جنہیں بکریاں بولنا شیر کی وہ بکریاں مانگنا میں کر کے بولی وہ ایک کھانے پینے ہوئے نہ نستا ہے جاوے کوئی گل بات کوئی اس کو منسوخ نہیں کہ میں کون ہے کون ہے بچ اس ماحول میں راج پاس جاتا ہے۔
گل آپ بدل رہے یعنی آپ نے فرضی گل کی لیکن گل آپ نے اور تو بند نکل گیا شیر بچہ تھا پتنی پھیل گیا ہے مانوس ہوا کئی دن گزرا شیر گزر رہا تو بڑا شیر گزرا نوجوان شیر بڑا شیر تھا کہہ رہا انہیں کوئی چاچا ماما بابا کھایا کرتا اس نے دیکھا نا کہ وہ بکریاں انہوں نے دیکھا نا دیکھا تو شیر چل کے بند ہو گیا ساری بکریاں ریوڑ چڑھا کے سارا چل کے نس کرنا وہ بچہ جا شیر کا وہ بھی نال بکریاں بابے وہ بھی جڑکا بنے گا بکریاں نال بھی نس کرنا شیر نے دیکھا نا تو ساڈا بچہ جب بکریاں دے وہ گیا ہے نا اس نے آج کے نا وہ بچے کو پکڑا اس نے بولا کون ہے اس نے کہا بکریاں کیا ہے بکری کو تو شیر کا بچہ ہے بڑی عجیب بات ہے کہ انہیں دن ہو کر تو آئیے سے ہیں تو کوئی اپنا کام ہی نہیں پایا اے ساریوں میں سلامت لگی ہوں تو کچھ کیتا ہی نہیں تھا ویچ بھی لگے رکھتا تھا لکھنی جی میں بکری ہوں میں کڑا ہوں پکڑا تھا سمجھ آئی گا جی 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 ایسے تک اے جڑا حال میں سب بڑے جاؤ کہ اینے میں شیر نے بڑے نے کی دسے تھا جڑا انہیں پتہ پوچھا نا انہیں ایڈریس پوچھا ہے تو کون ہے کہ تو کی ہے تو جب سمجھ گیا کہ تو تک تو ایویں لگے ہوتے ہیں کہ ہاتھ پر نسی چیز کھا کے کھا جاتے ہو تو تم شیر کا بچہ ہو کے تو تم بکری بن گیا انہیں کہ یہ نہیں ہے کیوں میں آخر اس واسطے کو تعارف نہیں آیا انہیں پتہ ہی نہیں ایسے میں کون اپنی شجاعت کا اپنی بہادری کا اپنی درندگی کا اس کو پتہ ہی نہیں احساس ہی نہیں ایسی لیکن پھر شیر نے پکڑا دور تو پکڑا دھری کے جائے پانی دے توئے دے پانی دے توئے کا تالاب کے لحاظ کڑا کر دیے آپ کا منہ بیٹھ اپنا منہ بیٹھ جب منہ بیٹھ ہوتا ہے دیکھ نا یا بیٹھ کے اس بچے نے دیکھ کے پھر بچہ دھاڑیا نا آواز دیتی رہا اور جتنی ہم بکریاں کہیں سی ساری دور کر آپ حضرت نے فرمایا کہ بندہ ادو تک حصہ ہوتا ہے جب تک وہ اپنا تعارف نہیں ہوتا اور جب وہ تعارف ہوتا ہے نا تو پھر بندہ مٹی کی مورت کھلونا سمجھ کر اسے بگاڑو نا تم کھلونا سمجھ کر اسے بگاڑو نا تم یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے یاد رکھو اے علماء اپنی کتابات اس منظر کو پیش کرتے ہیں میں تو پیغام دے رہا ہوں کہ اے انسان کے زمین آسمان کے درمیان اے اللہ تعالیٰ نے سانو بنایا نا اسی سارے انسان اسی فضول نہیں پڑھے ایویں نہیں پڑھے اسی خاص مقصد واسطے ہیں مخلوق تعالیٰ کریم کی اور بھی بڑی ساری ہے نا جب اللہ کریم نے فرمایا سی نا اے میرے فرشتے اڑی نہیں جا رہے کتاب کے خلیفہ کہ میں ایسا نہ کہ زمین میں چاہتا خلیفہ بناوا اپنا نائب بناوا انہوں نے فرشتہ میں کیا کیا سی عرض کی مولا تو پاک ہے تیری پاک ذات ہے مولا تو بندے کو بڑھانے گا تو مولا بڑا خون ریز ہوئے گا بڑا صفاق ہوئے گا خون ریزی کرے گا بکی ہڈی کو سے فساد پہ عرض کرے گا زمین میں فساد مولا پھرے گا مولا اسی نہ لے رہا علمہ بڑھانی مولا اسی کوئی تھوڑے ہیں اسی تیری تسبیح کرنا ہے تیری حمد کرنا ہے تیری تعریف و توصیف کرنا ہے ایسے تھوڑے اور جب میں نے یاد پڑھی کہ ہر چیز جامع ساکت حتیٰ کے ساتھ بزرگوں نے کتابہ اندر ارتقال میں لکھا ہے کہ اے جو کوئی اجاری کاپا ہے کہ کسی درخت کی ٹہنی کرتا ہے نا درخت کی ٹہنی جب تک مالک کا ذکر کرتی رہے اپنے درخت کا سلامت کر دی اور جس وقت وہ ذکر کو غافل ہوگی اس وقت درخت کو کٹی کرتی بزرگوں نے کتابہ سے لکھا ہے اور زمانہ آتا کہ دروازے نہیں چڑچڑا کے نا دروازہ ٹھکرا ہے یا کھلتا ہے تو دروازہ سیکھ رہا ہے دروازہ سیکھ رہا ہے یا کرے بڑی پرانی گل دسو بڑا پرانا سے ہے اٹا دی چلتی ہے نا اے کتا دی ڈھگیا دی اے خاص چلتی ہے یا پانی والی اے پانی والا خوب چلتا انہوں نے گیر چلتی ہے گیر کرا یہ خاص بھوری اے لفظ کچھ ماشاء اللہ بھاڑ میں آ کے نکلا
اور چلتے ہیں خاص ہوئی کہ وہ بھی پتہ شہر ایسا گاڑی چلتی ہے جب وہ چیخنے کی آواز آتی ہے نا وہ گاڑی چلے یا دروازہ ٹھکے یا کھلے یہ دیکھ آواز آتی ہے نا سارے علماء لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ ایک کا ذکر ہوتا ہے تو میں گل کی کر رہا ہوں اسی اپنے آپ ایویں نہ سمجھیے اللہ کی مخلوق کو دی تسبیح کو دی ہم کرنے واسطے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں ہے سی لیکن ایک رات ایسی مالک نے جس واسطے اللہ تعالیٰ نے سب بڑھایا ہے جس واسطے انسان کو بڑھایا ہے اگر وہ انسان نہ ہوگا نا اور اس بات میرے تعالیٰ لجپال مہمان نبی سب بندہ چلو فرماتے ہیں اگر ساری خدائی رڑ کے ساری مخلوق ہے سارے بندے ساری مخلوق اگر رڑ کے بھی اگر منحرف ہو جائے منکر ہو جائے کافر ہو جائے مرتد ہو جائے وہ دی تسبیح نہ کرے وہ نام نہ لگے میرے تعالیٰ لجپال آقا فرماتے ہیں تعالیٰ نے سوچدار دی کہ ریائی میں وہ دی ہم میں وہ دی تسبیح میں وہ دی پڑھائی میں وہ دی بلندی میں فرق نہیں آ سکتا سبحان اللہ وہ دی پاکیزگی کو فرق نہیں آ سکتا اور فرمایا کہ سارا جہان مل کے بھی اے سارا جہان میں مل کے اے ہر پاس سنا اے سلام علینا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر پاس وہ گونجا ایک بھی زمین پہ کافر مشرک کے نہ رہے سرکار فرماتے ہیں تسی سارے رل کے بھی اس جگہ کے آ جاؤ پھر بھی وہ کی بیائی ہے تسی اضافہ نہیں کر سکتے وہ جو ہے اپنی شان وہ آپ ہے کوئی بھی ان کو مننے تو پھر بھی کوئی نہ مننے بھی نہ ان کی شان اضافہ ہو سکتا ہے نہ ان کی شان کمی ہو سکتی ہے لہذا سارا ایک مقصد ہے جس مقصد واسطے اس مالک نے سب پیدا کیا ہے جو